بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے مخدوم و محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مختوم و محتشم عزت مآب حضور قبلہ حضرت علامہ میاں منیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتکم العالیہ، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور میلاد کمیٹی کے صدر گرامی قدر سے لے کر جملہ اراکین، عہدیداران، عزیز محترم نقیب محفل جناب غلام غوث صاحب، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میں آپ سب کا میلاد کمیٹی کے ایک ایک بزرگ کا، دوست کا شکر گزار ہوں۔ میاں صاحب نے مجھے حکم فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ برادران اسلام، نقیب کی ڈیوٹی اپنی ہے، نعت خوان کی ڈیوٹی بھی اپنی ہے، اور خطیب یا جس کو آپ عالم سمجھ کے بلاتے ہیں اس کی ڈیوٹی بھی اپنی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ خطیب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کا پیغام پوری دیانتداری سے اپنی قوم تک پہنچائے۔ مجھے موسم وقت کے مطابق جو حکم ہے میں اس میں تھوڑا سا تصرف کرتے ہوئے، ضرورت سمجھتے ہوئے تین چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ شہادت کیا ہے، نمبر دو شہید کسے کہتے ہیں، نمبر تین شہدائے کربلا کا پھر مقام کیا ہے۔ اگر شہادت سمجھ نہ آئے تو شہید سمجھ میں نہیں آتا۔
شہید سمجھ میں نہ آئے تو شہدائے کربلا بھی سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں، اور اس کے لیے میں سہارا قرآن پاک کا بھی لوں گا، حدیث پاک کا بھی لوں گا، لغت کا بھی سہارا لوں گا، اور آپ کا بھی سہارا لوں گا. کیونکہ آپ کے بغیر نہ محفل ہے، نہ نعت خوانی ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ جوانی ہے. یہ ساری آپ کے دم سے ہی روانی ہے. آپ سامعین نہ ہوں تو نہ پیر صاحب کسی، ویسے تو کام کے ہوتے ہیں لیکن اس معاملے میں ساری رونقیں آپ کے دم سے ہیں. آپ خوش تو صدر بھی خوش، آپ خوش نعت خوان خطیب بھی خوش. اس کا مطلب یہ ہے کہ محفل کے اصل کتب آپ لوگ ہیں. اس لیے آپ کے دم سے یہ بہار ہے، آپ کا پیار ہے تو بہار ہے. اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سلامت رہیں، تا قیامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اور غور فرمائیں، فی الفور فرمائیں. میرے پیارے بھائیوں، شہادت کا معنی کیا ہے؟ شہادت کا معنی ہے ہماری قرآن کی لغت. قرآن کی لغت الگ ہے، عربی کی باقی لغتیں الگ ہیں. قرآن کی لغت میں یہ ہے الشہادت الشہود الحضور. شہادت کا معنی قرآنی لغت میں یہ ہے کہ شہادت شہود سے ہے. شہود کا معنی ہے حاضر ہونا. تو شہادت کا معنی نکلا حاضر ہونا. کیسے حاضر ہونا؟ کہا کبھی شہود حضور آنکھ سے ہوتا ہے، کبھی بصر سے، کبھی بصیرت سے. فارسی کے اندر اس کی لغت کا معنی ہے، شہادت کا معنی ہے حاضر شدن. دوسرا معنی ہے خبر قاطع، گواہی قاطع. تیسرا معنی ہے کشتہ شدن بر امر حق. یہ تین اس سے اور معنی بھی نکلتے ہیں. اب شہادت کا پہلا معنی ہے حاضر ہونا. سوال یہ ہے کہ اگر شہادت حاضری کا نام ہے تو شہید جب شہادت پاتا ہے تو یقیناً کہیں حاضری لگواتا ہے. جب شہید شہادت پاتا ہے یا کوئی اس کے ہاں حاضری لگواتا ہے یا یہ کہیں حاضری لگواتا ہے، یہ معنی سمجھ میں آتا ہے. اور وہ سمجھے گا جو 2-1 روٹیاں کھاتا ہے. کیوں بھائی؟ شہادت دو معنی ہوئے، یا تو یہ کہیں جاتا ہے یا کوئی یہاں آتا ہے. یہ دو ہی معنی ہیں. تو جواب یہ ملا، جوں ہی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ جاتا ہے، حسن ازل نقاب اٹھاتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے میرے نام پہ مرے ہو تو تک، آنکھ رکھ مزے شہادت دے چک. اگر شہادت میں چس ہی نہ ہو کون سر کٹائے؟ جیسے آپ تشریف لائے تو کسی کو تبرک کھینچ کے لایا، کسی کو سر کھینچ کے لائی، کسی کو ساز کھینچ کے لایا، کسی کو گجر صاحب نے بلایا، کسی کو میاں صاحب نے بلایا، کوئی اپنے ذوق سے آیا. کوئی نہ کوئی چس ہے جو کھینچ کے لائی ہے. بھائی آپ اور میں کتنے ہی بڑے بہادر ہوں، موم بتی جلا کے رکھ دو، ہاتھ نہیں رکھتے کتے سڑ نہ جائیے. بندہ تو موم بتی پہ انگلی نہیں دھرتا، گردن کون دھرتا ہے؟ سر قربانیاں کون کرتا ہے؟ ٹینکوں کی گڑ گڑاہٹ کے نیچے چھاتی کون دھرتا ہے؟
ایک جان کوئی نہیں دیتا، 72 کون کٹاتا ہے؟ تو سوچنا پڑے گا شہادت میں کوئی چس ضرور ہے، پردے کے پیچھے کوئی مستور ہے کہ بندہ مرنے پہ مجبور ہے، کوئی بات شہادت میں ضرور ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہوا؟ شہادت کا معنی حاضری۔ اب حاضری یا اس کی کہیں یا اس کے ہاں کسی کی، معنی دونوں حق ہیں۔ جب شہید شہادت پاتا ہے، بیچ میں کوئی نہیں آتا ہے، یہ سیدھا کوچہ یار میں جاتا ہے۔ اب مسئلے دونوں ظاہر ہو گئے، یہ بھی جاتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ آپ کو اشارہ بھی سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی ہے، ہر کسی کے لیے کوئی نہیں مرتا، ہر کسی کے لیے کوئی نہیں مرتا۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے لیے بندہ رات کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے۔ نہ ہر کوئی روتا ہے، نہ ہر کسی کے لیے کوئی روتا ہے۔ رونے والے بھی خاص ہیں، رلانے والے بھی خاص ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں، شہید جب شہادت پاتا ہے، اس وقت سب سے مہنگی چیز، سب سے مہنگی چیز پوری کائنات میں کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے سب سے مہنگا سودا اس پوری کائنات میں کیا ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب آئے گا رب کا جو دیدار ہے، رب کا جو دیدار ہے۔ میرا نبی بھی رو رو کے اس کا طلبگار ہے۔ رات ہوتی دنیا سوتی، میرے نبی کی آنکھ روتی، اور حضور پچھلے پہر جھولی پھیلاتے اور نعرہ لگاتے ودیتو ان اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں۔ آپ عرض کرتے میرے مولا، مجھ محمد کا جی کرتا ہے تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، بس آتا رہوں اور جاتا رہوں، اپنا سر کٹاتا رہوں، زندگی پاتا رہوں، تیرے کوچے میں آتا جاتا رہوں۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کو سارے مرتبے حاصل ہیں، جس کو ساری شانیں حاصل ہیں، یہ اس ذات کی دعا ہے۔ حضرت عمر فاروق دعا کرتے، جب بوڑھے ہو گئے، ایک دن بڑھاپے کے اندر مکے جاتے ہوئے مٹی پہ ریت پہ لیٹ گئے، اور ریت پہ لیٹ کے کہا مولا تیرا عمر بوڑھا ہو گیا ہے، مولا عمر بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے اعضاء کمزور ہو گئے، میرے اللہ اس کو واپس بلا لے۔ اب لبوں پہ ایک ہی دعا اکثر مچلنے لگی، کیا کہتے تھے؟ اللہ ارزقنی شہادتن فی سبیلک۔ اے اللہ عمر بوڑھا ہو گیا ہے، اب موت دے دے عمر کو، لیکن موت روکھی نہ دینا، پھیکی نہ دینا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چار پائی پہ نہ مارنا، موت بھی دینا تو شہادت کی دینا۔ میری ساری عمر کی کمائی میرے اللہ کچھ نہیں مانگتا، عمر کو شہادت کی موت دینا۔ کیوں؟ مولا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا بھی تو موت ہے، پر وہ موت مجھے نہیں چاہیے، مجھے موت چاہیے شہادت کی چاہیے، حاضری والی چاہیے۔ یعنی جب میری گردن کٹے، میرا سینہ پھٹے، جب میں دنیا سے سفر کروں تو کرم فرمانا، نقاب اٹھانا، تو جلوہ دکھانا، پھر دیکھنا ہمارا آنا جانا۔ مولا دو کرم ضرور کمانا،
دو کام مہربانی فرمانا کیا مولا، ایک تو موت شہادت کی دینا، ایک تو موت شہادت کی دینا، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ اگلا جملہ بڑا انوکھا ہے، اس کو کہتے ہیں انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ ایک تو موت مانگ رہے ہیں شہادت کی، اگلا جملہ بڑا ہی عجیب ہے، وہ ہے وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ۔ مولا موت تو شہادت کی دینا، لیکن موت میدان میں نہ دینا، ادھر کوچے دلدار ہو، ادھر تیرے یار کا مزار ہو، ادھر عمر کی گردن پہ چلتی تلوار ہو، مر کے بھی بیڑا پار ہو۔ ہے انوکھی بات بھئی، موت شہادت کی مانگتے ہو اور مانگتے بھی مسیت میں ہو، مانگتے بھی مولا میں جدہ مرا مینو جدو مارے، مینو میدان وچ نہ ماری، نہ روم وچ نہ عراق وچ نہ ایران وچ، میری جان کڈھی یار دے استان وچ، اے گالے اپنی زبان وچ۔ کیا معاملہ ہوا؟ دو باتیں ثابت ہو گئیں کہ شہادت کی موت کی چس بھی اپنی ہے، پر کوچے یار میں مرنے کی چس بھی اپنی ہے۔ کہہ رہے ہیں مولا موت شہادت کی دینا، لیکن کوچے دلدار میں دینا، آستانے یار میں دینا۔ وہ رحمت کی گھڑی تھی، وہ رحمت کی جھڑی تھی، مولا نے کہا پوری کریں گے تیری خواہش۔ وہی ہوا۔ مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج کا آخر تھا۔ قاتل کمینہ مجوسی تھا، وہ یار کے کوچے میں آیا، عمر کو نبی کے مصلے پہ پایا، رکھ کے خنجر جو ٹکایا 7 وار کیے، عمر نبی کے مصلے پہ گرا اور گرتے ہی پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ آواز آئی لولو فیروز ہے۔ کہا فزت برب الکعبہ، لوگوں مجھے مبارک، مجھے مبارک، مجھے مبارک، میں کامیاب، میں کامیاب، یار نے پورے کر دیے حساب، میری موت ہے لاجواب، اس کو موت کہتے ہیں یار اب تو بار بار آئے، سامنے کوچے دلدار ہے اور تکتا خود یار ہے، میرے عمر پہ پھری تلوار ہے اور عمر کو حاصل سائیں کا دیدار ہے، سامنے جلوہ پروردگار ہے، یہ عمر کا کردار ہے۔ لیکن یہاں روک کے ذرا یہ بھی سمجھنا، یہی مسجد ہے، یہی منبر ہے نبی والا، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور امام عالی مقام آئے، کرتے ہوئے سلام آئے، لے کے نانے کا نام آئے، اور آ کے سمجھنے کی بات ہے، بندہ ہوئے نا ممبر تے بھامیں چھٹاکی جوگا ہوئے وہ بھی مان لگتا ہے کہ نہیں؟ اے بھامیں اے کیڑی مسیح تے لاسانی، سبحان اللہ، اے بھی کعبے دی نشانی، مسجد لاسانی، ممبر بھی بڑا سونا ہے، میں نے تو بڑی چاس آئی ہے، بڑا خوبصورت ممبر، بڑا مزیدار ممبر ہے، بیٹھنے میں پتہ لگ رہا ہے کہ بندہ مکے چ بیٹھا ہے۔ تو مسجد میں بندہ بیٹھا ہے، اور میں نے کہا بندہ ماشے جتنا بھی ہوئے نا بھامیں تولے جتنا بیٹھا مسیت دے ممبر تے ہوئے تے اتھے وڈا چودھری بھی سوچ کے بول ہے کہ اے دے نال مکاں گا پر مسیت اچ نہیں گلی اچ، بھار لگدا ہے نا ممبر تے اتھے بندہ چنگا ہوئے چھٹاکی تے لگدا ہے پورا ٹن ٹن نے بڑا تے ہوئے عمر ورگا بندہ،
بندہ عمر بڑا بھاری بندہ ہے، اور بھار اوہ جس سے کانپے سارا سنسار، اتنا عمر کا بھار جس کے گھوڑوں کی ٹاپو نے 2 سپر پاورز کو روند کے رکھ دیا۔ جارج برنارڈ شاہ عیسائی کہتا تھا کہ اگر 10 سال دنیا میں عمر اور رہتا پھر کائنات میں یا اسلام ہوتا یا قرآن ہوتا۔ اتنا بھاری آدمی اور اتنا پاور فل آدمی کہ دریا کی ریت کو بھی چیٹ لکھے چیٹتے کم فٹ، ریت نو ساری کائنات دے بادشاہ سلامیاں سلوٹ کرن، ریت ریت ہی رہنی ہے۔ جے عمر آکھے او نیل نہیں کرانگا اپیل، نہ خط نہ دلیل، وے جاری ہو نہیں تے کر چھڈاں گا ذلیل۔ خط آیا 16 فٹ پانی، اتنا بھاری آدمی بیٹھا ہے، اور وہ بھی ممبر پہ، ممبر بھی داتا صاحب کا نہیں، ممبر بھی محمد عربی کا۔ داتا صاحب دا ممبر بھی چنگا بھاری ہے، اتھے بھی چھٹا کی بھامیں سرکاری بھی ٹھا چھڈو، اودھی بھی بڑی ویلیو ہے، لیکن پھر ممبر رسول اللہ کا، اوہ جس ممبر کے لیے میرا نبی بولے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو کیاری ہے جنت سے بھی پیاری ہے، ممبر نبی کا۔ بیٹھے ہیں حضرت عمر جرار، آ گئے جنتاں دے سردار، آ گئے جنتاں دے سردار، تے عمر کنیے آندے نے پر لڑ کھڑاندے نے، پیر صحیح نہیں چکے جاندے نے، تے آندے نے سدھائی کرم فرماندے نے، تے خطیب صاحب دا بازو پھڑ کے کتھے عمر دا بازو۔ حضرت عمر پہلوان تھے، اوقاز کے دنگل کے پہلوان، 7.7 فٹ کا آدمی، اور آدمی فولاد، انگوٹھا اور انگلی رکھ دیتے نا پہلوان کی گردن پہ تو کوئی ہیل نہیں سکتا تھا، اتنا مضبوط بازو والا عمر۔ اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عمر میں کچا ہے پر کتنا سچا ہے۔ آیا بچے نے عمر کی کلائی میں ہاتھ جو ڈالا، عمر کو لگا آ گیا کملی والا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ لکھ رکھو جو کہہ رہا ہوں، ایک حدیث نہیں درجنوں حدیثیں ہیں کہ میرے حسن اور میرے حسین بالکل شبیہ رسول الثقلین، ان کا بند بند نبی والا، سند سند نبی والا، ان کے گفتار نبی والی، رفتار نبی والی، یہ سراپا نبی کا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ہم اہل سنت کا مسلم الثبوت امام، وہ کہتے ہیں قدرت نے مجموعہ رسالت 2 بندوں کو بنایا ہے، گویا اللہ نے نبی کا جو سایہ زمین پہ نہیں آیا اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، آدھے سے حسن بنایا، آدھے سے حسین بنایا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ سمجھایا، یہ علم و فن کا شہنشاہ بول رہا ہے، نبی کا گدا بول رہا ہے، مولانا احمد رضا بول رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یہ اردو ذرا گاڑھی جیے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔
تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ یہ جو نبی کا سایہ تھا اللہ نے اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا تھا، اللہ نے اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں زمین پہ نبی کا سایہ نہیں آیا، پر اعلیٰ حضرت نے نکتہ عجیب بتایا، فرمایا رب نے وہ سایہ نبوت کا اٹھایا، اس کو مجسم کر کے آدھا حسن بنایا آدھا حسین بنایا۔ اس لیے صحابہ کا جب دل کرتا تھا پاک محمد کا کریں دیدار، بلا لیتے جنت کے دو سردار، ہو جاتا تھا نبی کا دیدار۔ ہن سمجھے ہو سرکار؟ آپ نے غور فرمایا، ماشاءاللہ غور فرمایا آپ نے، یہ دو جو وجود ہیں جو نبی کی گود میں موجود ہیں، ان پہ رب سے لے کر ہم تک سب پڑھتے درود ہیں۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے، یاد رکھو یہ وہ ہستیاں ہیں جو کربلا میں بستیاں ہیں۔ امام شافعی فرماتے تھے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور نبی دے او بچڑے او جیڑا تواڈے اُتے درود نہ پڑھے، بے شک سبحانک اللہ پڑھے، فاتحہ پڑھے، قل ہو اللہ پڑھے، بھویں کعبے وچ مرے، جب تک تمہارا لبوں پہ نام نہیں آئے گا نماز کا ایک سجدہ بھی اوپر نہیں جائے گا۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے، لبوں پہ پاکوں کا نام ہے، ہمارے دل میں اصحاب آل سب کا احترام ہے، لیکن ایک ہی بات یاد رکھنا، بات موسم کی ذہن میں رکھا کرو، زد میں نہ آیا کرو، زد ایمان کے بیڑے غرق کر دیتی ہے۔ ہمیں کسی سے، ہم ذکر حسین زد میں نہیں کرتے، ہم ذکر آل نبی کسی کی زد میں نہیں کرتے، کیونکہ زد بیڑے غرق کر دیتی ہے یقین کے، دین کے، ایمان کے، اسلام کے۔ جب بھی ذکر کرو یا سنو بس دل سے، جان سے، ایمان سے، پورے شان سے، ہمیں کوئی زد شد نہیں ہے، نہ زد میں نعرہ لگاتے ہیں، ہم یار کا نام لیتے ہیں زد میں نہیں پیار میں۔ اس لیے یہ بات نوٹ رکھا کرو، یہ نہ ہو بے وقوف گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ بھی تو حماقت ہے، دن 10ویں کا ہو، شہادت امام حسین کی ہو، اور میں نعرے لگا رہا ہوں مروان کے، جو اس دن بھی نعرہ لگائے مروان کا، میں کیا کروں اس شیطان کا۔ تم اسے سنی بولو جو چاہے بولو، اس دن ذکر رسول کی آل کا ہوگا، اس دن ذکر فاطمہ کے لال کا ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، عمر کا کچا ہے، لڑکھڑاتا آیا ہے، اور ہاتھ عمر کے ہاتھ میں، رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا سوکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان الشیطان
यफिर्रु मिन ज़िल्ले उमर, उमर जिस रास्ते से आता है शैतान डर के कन्नी कतराता है, वो रास्ता ही छोड़ जाता है। लेकिन आज एक बच्चा आता है, आके कलाई में हाथ टिकाता है और खुतबा छुड़वाता है। खुतबे छोड़ने सौखे ने, मसीत छोड़नी सौखी है, मिंबर छोड़ने सौखे ने, और खुतबे उमर दे। यहां तो फरिश्ते भी उंगलियां यहां रख के खड़े होते हैं, उमर बोल रहा है। लेकिन एक बच्चे ने जब डाला कलाई में हाथ, हाथ डाल के कहा, ओ खतीब, मेरे अब्बा के मिंबर से उतर। लफ्ज मैंने कहा, आप समझे नहीं। ये नहीं कहा मेरे नाने के दादे के मिंबर से उतर, कहा अन मिंबर अभी, मेरे बाबा के मिंबर से नीचे उतर। इमाम इब्न असाकिर की रिवायत, वो कहते हैं उतर मेरे मिंबर से। जाहिर है प्यो दा मिंबर होवे ते साडा ही ते फिर होया ना। क्या फरमाया? फरमाया मेरे बाबा के मिंबर से नीचे आ, मेरे मिंबर से नीचे आ। मौलवी बैठा होवे ना उत्ते ते भावें होवे माशे जोगा ते तिड़ जांदा है। वो आदे पुलिस वाले खलोते रहो बाहर, भावें मैनू कुट छड्डो, इत्थे मिंबर ते मैं बैठा, इत्थे मेरा वेट है, इत्थे मेरा रेट है। लेकिन उमर आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। ओए जो अंधे हैं, जो दिल के गंदे हैं, जो गंदगी के पलंदे हैं, आल नबी असहाब नबी की नफरत जिनके धंधे हैं, ये गिलाजत के पलंदे हैं, तू कहता है बंदे हैं। अब सोच कर अप्रोच, ये मामला क्या है। जब कहा उस छोटे से प्यारे से, राज दुलारे से, मदनी के आसमान के सितारे से, जन्नत के नजारे से, उसने जब बोला वाह हुसैन ढोला, मुक गया ही रौला। उमर मेरे अब्बा के मिंबर से नीचे उतर, मेरे मिंबर से नीचे उतर। चाहते हजरत उमर तो कह सकते थे ओ बच्चा जिद ना। एक किसी नू रगड़ना होवे ना, फिर इंज आखी दे बह जाओ बच्चा बह जा। भाई तू वड्डी पगड़ी जो बन ली है, तू तो वड्डा ते नहीं हो गया ना। पगड़ियां नाल को बंदे बढ़ते ने। तू समझदे कोई 7 गज दी, 15 गज दी, 20 गज दी, 30 गज दी पगड़ी बन ली है ते मैं वड्डा हो गया। पगड़ियां नाल बंदे नहीं होंदे, बंदे पगड़ी दे विच होंदे ने। ए ना जुब्बे ते ना कुब्बे, मुजब्बब मुकब्बब, दाखते पर दाखते, विचू मौलवी उतू फाकते। यह गलत फहमी है तुम्हें कि जुब्बों से मौलाना बनता है। यह गलत तुझे लगा है कि बड़ी पगड़ी से बड़ा बनता है। बंदा बड़ा होता है। आप जरा गौर फरमाए ना, हजरत उमर का कद 7 फुट से ऊंचा, ते ए बच्चा है जड़ा ओदा मिंबर तक नहीं पिया पढ़दा। हजरत उमर ओह 3 बर्रे आजम का हाकिम, 26 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत का अलम लहराता है। एक बच्चे ने आख्या उतार साढ़े अब्बे दे मिंबर। बात मेरा ख्याल है आप समझ गए हैं। कोई मेरे जैसा मौलाना होता, उन्हें आखना चाहिए ओ बच्चा बह जा, बह जा, बह जाओ बच्चा, शरारत ना कर। तेनू किन्ने आख्या है, किन्ने तेनू समझाया, किन्ने सिखाया है। हजरत उमर उतरे, अब समझे जरा।
حضرت عمر اترے، اتر کے سر جھکایا، سر جھکا کے میرے حسین کا ریشمی مدنی ہاتھ، محمدی ہاتھ، علوی ہاتھ، حسنی ہاتھ، جعفری ہاتھ، عقیلی ہاتھ، عرشی ہاتھ عمر نے پکڑا، اپنے سر پہ ٹکایا، کہا ہمارے باپ کا تو منبر تھا ہی کوئی نہیں، ہمارے ابے کا تو منبر تھا ہی کوئی نہیں، حل رفعنی اللہ، حل رفعنی اللہ الا بکا، ہمیں جو یہ شان ملی ہے منبر پہ تن کے بیٹھے ہیں، خلیفے بن کے بیٹھے ہیں، یہ صدقہ سارا تمہارے بابا کا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، معرفت الصحابہ اٹھائیے، کہا حل رفعنی اللہ، یہ جتنی ہم نے شان پائی ہے تمہارے گھر سے آئی ہے، ہمارا پیو کہاں منبر والا، ہائے ہائے کوئی ہے جو کہے میرا ابا محمد عربی جیسا؟ یہ صرف ان کو جچتا ہے۔ امام حسن ایک دن کوفے میں تقریر کر رہے تھے اور کہا کوفیو شرم کرو، میں حسین بن محمد ہوں۔ اے علی دے پتر ہو کے آدھو میں سی محمد دے پتر ہاں۔ فرمایا اوے اب میں حسن بن محمد ہوں، میں بشیر و نذیر کا بیٹا ہوں، میں سراج و منیر کا بیٹا ہوں۔ اس معاملے میں غور کریں، میرے عمر کے لفظ پڑھیں، صحابہ کے نعرے لگائیں، پر صحابہ کی راہ پہ بھی آئیں۔ صرف صحابہ کے نعرے سے کام نہیں چلے گا، صحابہ کے کام سے کام چلے گا۔ اور وہ بھی میرا عمر، اٹھا نظر تجھے لگے خبر، جو آتے ہوئے زلزلے روک دے۔ آج ایک بچے کے سامنے میرے عمر کا جھکا ہے سر، بچے کا ہاتھ عمر پاک کے سر پہ، اور لفظ جو کہے ہیں میرے ان بناسپتی مولویوں کو شرک لگیں گے، سب کتابوں میں ہیں۔ قبلہ شاہ جی، حضرت قبلہ میاں صاحب، سارے بزرگ بیٹھے ہیں، لفظ میرے عمر کے یہ تھے، فرمایا او شہزادیا، او سونیا لالا، او تیرا با کملی والا، عمر دے سر تے جڑے وال نے، اے تواڈائی کمال نے، جے نام آمنہ دا لال ہوندا، عمر دے سر تے ایک وی نوال ہوندا، کتھوں عمر با کمال ہوندا، نہ خواب ہوندا نہ خیال ہوندا، جے نہ فاطمہ دا لال ہوندا۔ ساڑا چشتی یار اعظم چشتی، میرے گولڑے والے کا نوکر، صحیح بول گیا پورا تول گیا۔ آج کل ڈنڈی مارنے کی عادت پڑ گئی ہے، محرم میں بھی ڈنڈیاں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، ذی الحج بھی ہم نے منایا، محرم بھی منایا، جو بھی دن آیا، اور 12 ربیع الاول آیا تو میلاد کمیٹی نے ڈٹ کے منایا۔ یہ الگ بات، میں نے بلایا کہ نہیں بلایا، پتہ نہیں تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ہون تا میاں صاحب تے گجر صاحب، حافظ عثمان تو انہوں ہاتھ آیا، اے جیڑے وچ قاصد ہوندے نے، اے آمن تاں بھی سبحان اللہ، جے نا آمن تاں بھی الحمدللہ۔ وہ کہا نا کہ پیام برنہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ لیکن ایک قاصد بھی بڑا سمجھدار ہے، اے جدوں بھی میں نو بول دے آدھے میاں صاحب فرما رہے سن تے بڑے ہی مٹھے لفظاں نال تہاڈا ذکر کیتا، انہیں او مکھن ملائی لائی، او میں نو رہ ہی نہیں گیا۔
پھر میں آخیا چلو ہن میاں صاحب فرماون گے، گجر صاحب بھی آون گے، شاہ جی بھی زیارت کراون گے، کچھ نہ کچھ تاں فرماون گے۔ آپ بلائیں ہم نہ آئیں، آپ بلائیں۔ اے نویں نویں تسی جنہیں خطیب بلا لو پرانے پرانے ہی ہوندے نے۔ اولڈ از گولڈ، اولڈ از ٹھیک ہے گجر صاحب بسم اللہ، یار بھی پرانے، سبحان اللہ۔ ہاں ساڈے دل دے جانی، اے پرانی ہے ساڈی نشانی، اے انہاں مہربانہ دی مہربانی۔ سن رہے ہو میرے جانی کیا فرمایا؟ ہاتھ میں ہاتھ، حضرت عمر نے سیکنڈ نہیں لگایا، نیچے اترے۔ صرف یہی نہیں، آگے دیکھیں، ایک دن حضرت امام حسن حسین مل گئے۔ حضرت عمر نے کہا ہن بچہ کتھے تے وڈے کتھے؟ اب جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ وڈے کتھے تھے؟ بچہ بھامے سید دا ہوئے تے بچہ ہی ہوندا ہے نا، وڈا وڈا ہی ہوندا ہے۔ میرے نبی دی شریعت دا حکم سب تے لاگو ہے کہ من لم یوکر کبیرنا، جیڑا وڈے دا احترام، من لم یوکر کبیرنا، شریعت کا حکم ہے بڑا کوئی بھی ہو، چاہے وہ جوتے سی رہا ہے بڑا ہے، اس کی توقیر کرو۔ لیکن قبلہ شاہ جی میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ابن کثیر کی یہ بات پڑھی کہ کان الصدیق یعظمہ ویکرمہ ویبجلہ، کہ حسن حسین جب صدیق اکبر کے سامنے آتے تھے تو صدیق اکبر اٹھ کر اس طرح ان کا احترام کرتے تھے جس طرح چھوٹے بڑوں کے سامنے۔ البدایہ والنہایہ 5ویں جلد ہے، آپ نے سمجھا پتہ آدھا سمجھا۔ کان الصدیق یعظمہ ویکرمہ ویوکرہ ویبجلہ ویجلہ۔ ہن ایک ایک لفظ دا معنی کریے تے کی کریے؟ جن کی میرے بزرگ ہیں حاجی صاحب، یہ ہر لحاظ سے پیارے ہیں، ہر لحاظ سے۔ حضرت صاحب ہیں، جتنے بھی آپ بزرگ بیٹھے ہیں آپ پیارے ہیں۔ آپ کے سامنے میرے جیسا کوئی نکمہ نکارا سا بندہ آ جائے اور آپ جھکتے بھی جائیں، ہاتھ بھی یوں کریں، پکڑ کے چوم بھی لیں، دنیا سوچے گی تے صحیح کوئی گل ضرور ہے، اتنا وڈا بندہ جو بچے اگوں مجبور ہے۔ صدیق اکبر تعظیم کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، تبجیل کرتے تھے، جلالت مانتے تھے، اور اگلا لفظ ہے قربان ہو جاتے تھے۔ یہ حدیث ہے، یہ تو بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دن عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر صدیق اکبر نے پڑھائی، جوڑی حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی مسجد تو باہر آئی۔ یہ بخاری میں ہے۔ دونوں ہستیاں کون کون؟ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا بولنے کی، صرف تھوڑا سا اہم تاکہ زبان تے دماغ رل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی۔ اے معاف کرنا میں خالی علی دا لفظ آکھاں تے مینوں انج تکلیف ہوندی ہے۔ دو لفظ مینوں نہ جچدے نے نہ سجدے نے، الٹا مینوں شک ہون لگ پیندا ہے جیڑے ویلے کوئی آکھے نا خالی حضرت حسن حضرت حسین، مینوں شک لگدا ہے کہ دال ساری کالی ہے یا دال وچ کچھ کالا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ نہیں؟ اے جڑے بہ کے نا ٹی وی دے اوتے نچ کے آد پن حضرت حسین، سمجھ لیا کرو تھوڑی جی یزیدیت مکس ہے۔ اوے تیرا کعبے والا مولوی امام کعبہ، نہیں سمجھ آئی؟ اے جڑے ہر روز بدلے کھلے تے ہوں نے سدائس تے فلانے، اے مولوی کعبے والا امام کعبہ
تو تیرا اے شیراں والے آلا امام شیراں والا تے میرا حسین خالی حسین اے ممبر دا وارث خالی حسین اے کنج ہو سکتا ہے؟ اے حسین نہیں، اے امام ہے۔ اے تھوڑی سونی مسجد ہے جی، اے لاسانی مسجد دے کی نے؟ امام صاحب نا کیوں نہیں لیندے؟ امام دا نا کی؟ امام صاحب دا عمر فاروق۔ واہ وار وار انہاں دا نا پہ آندے تے لکے بیٹھے نے کتے؟ اچھا نیڑے نے، ماشاءاللہ۔ اچھا شکر ہے عمر ساڑے نیڑے ہے، مک گئے جھگڑے جھیڑے، عمر ساڑے دل دے نیڑے۔ تے اے حضرت تسی آکھو نا عمر صاحب چاس خراب ہونی ہے کہ نہیں، تے تسی آؤ تے آکھو امام صاحب، امام صاحب۔ میں پوچھدا لاسانی مسجد دے عمر صاحب امام صاحب تے تواڈی او گجراں والی مسجد دے مولوی صاحب امام صاحب، ہور تے ہور او جڑی 6 ٹالی اڈے تے مسیت بنی کھلوتی ہے اتھے دے مولوی صاحب جڑے سیزنل نے او امام صاحب۔ تے حسین دا نا آوے تیری زبان سڑ جاوے، اتھے خالی حسین آکھ امام حسین، سارا جگے غلام حسین۔ تے علی پاک دا نا آیا تے آکھیا مولا کی؟ اتھے بھی اے بڑی بلنڈر مسٹیک آئی دے ویک کیا علی، حضرت علی۔ میں آدھا اے سڑ دیے تیری زبان، آکھنا مولا علی۔ اور میرے نبی نے ایک واری نہیں مقام رہبہ دے اتے میرے علی پاک نے کوفے دے علاقے وچ خود کھڑے ہو کے ممبر تے پوچھیا او کھڑے ہو جاؤ لوگو جنہ میرے سونے نبی دی مٹھی زبان تو سنیا کہ میرے سونے مینو آکھیا من کن تو مولا، کنے بیٹھے ہو؟ 3 صحابہ۔ کنے؟ 30 انجی بنے گا 3 تے 0 30 صحابہ کھڑے ہوئے، انہاں آکھیا میں بھی سنیا، دوجے آکھیا میں بھی سنیا، تریجے آکھیا میں بھی سنیا۔ انہیں آکھیا انہاں دی موڑ ونڈ کرو، انہاں دے وچ بدری کنے نے؟ 12 صحابہ بدری کھلوتے سن، آتے سن اساں سنیا اساں سنیا اساں سنیا۔ اوہ جے میرا نبی آکھے کہ من کن تو مولا، اور پھر بیمانی ایک کر دینے آدھے نے اس کا معنی صرف محبوب ہے، یہ بھی بکواس کر رہا ہے۔ شاہ عبدالحق اہل سنت کا مسلم الثبوت امام احمد رضا سے بڑا امام حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں مولا علی سید ما و حبیب ما و سید ما و ناصر ما۔ علی ساڈا حبیب بھی ہے، علی ساڈا آقا بھی ہے، علی ساڈا مددگار بھی ہے، علی حیدر کرار بھی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حاجی صاحب حاجی تاں بڑے نہیں نہ حج کیتا ہے، یا پہلے ہی ہو گئے نے؟ پہلے کراچی والے ہون گے۔ کیوں جی؟ میاں صاحب نو علامہ صاحب تاں آکھ دیاں کہ انہاں نے علم پڑھیا تے ڈبل ایم اے کیتا، پھر ہزاراں نو پڑھایا تے تاں علامہ صاحب آکھیا، ٹھیک ہے جی۔ تے جنوں بھی کوئی تسا لقب دیتا تے پہلے انہاں وہ کام کیتا پھر لقب لیتا۔ ایک او بھی علاقہ ہے جتھے لقب پہلے آئے نے، ایک کون نے جنہاں دے لقب پہلے آئے نے آپ بعد چائے نے؟ جواب آیا ہے فاطمہ دے جائے نے۔
اجے سمجھ نہیں آئی؟ جنوں امریکہ دی صدارت مل جاوے پریزیڈنٹ آف امریکہ، اتھے ساڑی حکومت آلے تے انج ویچ ویچ جاندے نے، جی میں بندے نہیں ریچھ جاندے نے، انج ویچ کھوتا بھی آ جاوے امریکہ تو تے سلوٹ پہ وجدن کہ سپر پاور کا کھوتا تشریف لایا۔ اب پریزیڈنٹ امریکہ 4 سال کے لیے ہوگا، 5 سال کے لیے، وڈے تو وڈی طاقت امریکہ گنی جاندی ہے، او دا بھی پریزیڈنٹ ہیز ہائی نیس، او بھی 5 سال، لیکن آیا جدو فاطمہ دا لال تے کتا کوئی نہیں عمال، بولے آمنہ دا لال الحسنو والحسینو سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا اے جیڑا دودھ پیا پیندا ہے زہرا دا، جیڑا کھیڑدا پیا ہے علی دی انگلی پکڑ کے، جیڑا بیٹھا ہے نبی دے سینے تے چڑھ کے، یہ ہون بھی سردار ہے، اے جوانی وچ بھی سردار ہے، اے دی گردن تے تلوار ہے، اے پھر بھی سردار ہے، اے دے جسم تے گھوڑے دوڑ جان پھر بھی سردار ہے، تے قیامت دا دن آوے گا پھر بھی سردار ہے، تے جنت وچ جنتی آن گے اتھے بھی یہی سردار ہے۔ کیوں جی؟ ایم پی اے صاحب بنن گے تے ہو سکتا ہے 3 دن ٹھوس نہیں سمجھ آتی؟ اوہ آج ایم پی ایم این اے بنے، اگلے دن او جڑے اپنے وڈے بوٹاں لے مہربان نے او آمن ایک ٹھشکا لامن گے، نہ پریزیڈنٹ رہے گا، نہ وزیر اعظم تے نہ وزیر اعلیٰ، او مک جائے گا سارا ہی۔ اے 1.5 سطر دی مار نے سارے ہی اسمبلیاں لے، کنی 1.5 سطر کی مار، بس وہ آئیں گے کہ میرے ہم وطنوں یہ اسمبلی ختم۔ اے بیچارے نہ کول نہ دفن نہ کفن، او پہ جاندے نہیں سجن۔ اے وڈے تواڈے چودھری ملک راجے خاجے تے وڈے پیر تے وڈے حضرت صاحبان، اے بیچارے 1 منٹ دے واسطے، لیکن میں قربان انہوں توں جیڑے ستے جھولی وچ تے سردار قبیلے دا نہیں، اے بگٹیے، اے ڈومکیے، اے مریے، اے لگاریے، اے لشاریے، اے بیکاریے، اے زرداریے، اے بیماریے۔ اچھا بیماری تا کوئی نہیں، اے جتنے سرداریاں شرداریاں نے اے کچھ لوکاں نے بنائے نے، جدوں انہاں مر جانا ہے پھر انہاں نو سردار نہیں آکھن گے میت ہو پئیے، پر واہ حسین نہیں سمجھ آئی؟ تو گود وچ پھر بھی سردار، تو جھولے وچ پھر بھی سردار، تو نفل نہیں پڑھے تو پھر بھی سردار، تو امامت نہیں کیتی تو پھر بھی سردار، تے جدوں چلی تیرے اتے تلوار تو پھر بھی سردار، جدوں تیرے بدن دے اتے کمینیاں نے گھوڑے دوڑا کے تیرے بدن دے ٹکڑے کر چھڑے، آواز آئی عرش تو اے ہون بھی سردار ہے، تے جدوں پانی چھڑے آ گیا فرات دا کہ قبران دے نشان مٹا دے ہو تو پھر بھی سردار، تے جدوں تینوں نو کے سنان تے چڑھا کے تے ٹورے آ گیا کوفہ، کوفے تو دمشق، دمشق تو مدینہ، کمالے تو پھر بھی سردار۔ ایک ایسا سردار ہے جدا موسم سرداری دا ختم ہی نہیں ہویا، اتھے بھی سردار تے پھر کمال اے وے ایک علاقے دا ایک کوئی سردار ہوندا ہے، لیکن اے جتنا گھر بار ہے انہاں دا ہر بچہ سردار ہے۔ اے میں ہوائی گلاں نہیں پیا کردا، اے میں حدیث پاک دے نور دے وچوں اے حضور دی گلاں دی خوشبو نچوڑ نچوڑ کے پیا پیش کردا کہ اے او لوگ نے انہاں دے وجود دی پاور، انہاں دے بچپن دے وچ بھی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اے تے پتر ہے
گل بڑی عجیب ہے. ایتے جب بی بی سیدہ زینب کوفے کے بازار میں آئی، خزیمہ اسدی راوی کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ جب کوفے والے کوئی دائیں رو رہا تھا، کوئی کداں تے چڑھے تے پٹ رہے سن، تے میرے امام عالی مقام بیمار سن، وہ آدھے بے صوتن ذیلن، کمزور جی آواز میرے امام دی اتے ویک کے آپ نے آکھا کوفے آلے ہو تسی سانو رون دے ہو، سانو ماریا کنے؟ نہیں سمجھے؟ ساڑھے قاتل کون نے؟ پہلے قتل کر دے ہو پھر رون دے ہو. سید چپ کر کے سر جھکایا تے خزیمہ آدھائے کہ سید چپ ہویا تے نبی دی بیٹی نے پڑھیا نا الحمدللہ. خزیمہ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اگر بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ حسین کی بہن بول رہی ہے یا منبر پہ علی بول رہے ہیں. گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی، گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی، بوئے انفا سے رسول مدنی آتی تھی. میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق عصر کی نماز پڑھا کر حضرت مولا علی کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مسجد سے باہر نکلے، آگے آئے تو پاک حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت ابوبکر نے جو حضرت حسن کو دیکھا، دوڑ کے حضرت حسن کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ یوں بٹھایا، ایک ٹانگ حضرت ابوبکر کے سینے کے ادھر، دوسری ٹانگ سینے کے ادھر، اور ہاتھ دونوں لیے حضرت ابوبکر نے پکڑ کے کیا کہا؟ کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم بے ابی شبہن بن نبی لیس شبیہن بے علی. کیا کہا؟ اے ہن میں لفظ پڑھ دیتے نے، او اے دے وچ بھی نعت وچ بھی بڑی چس ہوندی ہے، دوڑے وچ بھی تے آواز آوے ڈیرہ غازی خان تو او دے وچ بھی، پر جیڑی اصل لے میں کمزور، میری زبان کمزور، پر اے لفظ بڑے شاہزور نے. حضرت ابوبکر نے کی آکھیا، ہن تماشا کیے، اتھو پھڑیا ہویا ہے، پھڑ کے ٹری جا رہے نے، کیوں نہ دھمکاں نال بھجاں، کیوں نہ دھمکاں. سواری صدیق تے سوار لاڈلا بطول دا، اے شان آلے رسول دا. تے میرا صدیق نالے انج کرے جس طرح سواری حلیمہ والی سواری جدو میرا محبوب دے اتے آیا، پہلے کمزور سی تے ہون جو ٹری، پوچھیا سہیلیاں نی حلیمہ اے اوئیے، انہیں آکھیا سواری اوئیے، سوار بدل گئے نے. اج صدیق پاک بطول دے بچڑے نو چک کے خوش نے، نالے گاندے نے کی گاندے نے، آدھے نے بے ابی شبہن بن نبی لیسا شبیہن بے علی، کیوں نہ دھمکاں نال بھجاں، کونین دا مالک چاہی ویندا ہاں، کونین دا مالک چاہی ویندا ہاں. او فاطمہ مئی ساڈی شان ودھائی، نوری خیر چاپئی، کونین تو فخر ودھائی ویندا ہاں. لفظ پھر سنے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ابی مولا علی رلے بلے بلے بلے. اوے جڑے بیٹھن صدیق دے کندیاں تے، انہاں نال کون رلے؟ تے جیڑی سواری حسن حسین دی ہووے او دے نال کیڑی سواری چلے؟ او لسانی مسیح تالے او بلے بلے بلے.
جڑے بیٹھے نے تے جڑے کھلے سارے ہی بلے. اب لفظوں کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں شبہن بے ابی. اس لفظ کا معنی بے ابی، اے سونیا شہزادیا، سونیا شہزادیا، تیرے اتے ابو بکر دا باپ قربان، ابو بکر دا پیو تیرے تے نثار ہوئے. شبہن بن نبی، تو بہو میرے پاک محمد دی تنویر ہے، تو میرے رسول دی تصویر ہے، تو ساری کائنات دا پیر ہے. اگے لیسا شبیہن بے علی، تو علی ورگا نہیں، تو نبی ورگا. کسی میں دم ہے کہ کہے میں نبی ورگا؟ 1,24,000 صحابہ کٹھے کرو، کسی میں جرت نہیں ہے کہے کہ میں نبی ورگا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کن تو عبد رسول اللہ، میں رسول اللہ کا عبد ہوں، غلام ہوں، بندہ ہوں. ہر کوئی کہتا ہے نا مولا رسول اللہ، لیکن اے طاقت صرف الفاطمہ دے لالاں وچ جڑے آکھن نبی ورگا. کیا چلو صدیق دے اتے جنوں اعتبار نہ آوے، ہن بی بی دی گل سن لو. اے بھی حدیث پاک کہ بی بی فاطمہ الزہرا دی عادت سی جدوں پاک انہاں شہزادیاں نو اٹھانا تے کانت تن کرو، آپ نے انج انہاں نو اچھالنا. واہ خاتون جنت، واہ واہ حسن حسین، واہ. بی بی نے انہاں نو لوریاں دینیاں تے کنج کرنا، اے جڑے منہ تھلے کر کے بیٹھے ہو ایک واری چوک کے پھر سو جاؤ. انج کرنا، انج کر کے اچھال کے آکھنا بے ابی شبہن بن نبی، شبہن بن نبی لیسا شبیہن بے علی. ہون کمال ہویا ہووے خاتون جنت تے آکھے اے او شہزادے او تواڈے اُتے فاطمہ دا بابا محمد قربان. گل مک گئی، اتھو اگے کوئی گل بندی نہیں، مک گئی گل. کون بی بی پہ آخ دیئے؟ ہاں تواڈے اُتے زہرا دا بابا قربان. مولا علی تک رہنے اما لوریاں پئی دین دیئے پترانو تے آدھی کیے، آدھی شبہن بن نبی. او میرے بچے ہو، تسی میرے بابا دی تصویر ہو، تسی میرے سرتاج علی ورگے نہیں، تسی میرے بابا نبی ورگے. ہائے 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 ہائے، اس تو وڈی قیامت کی ہونی ہے کہ جڑے تصویر نبی دی، جڑے وجود نبی دا، جڑی ذات نبی دی. وہ مدینے آلہ کسے چیز نو ہاتھ بھی لاوے تے عمر کمب جاوے. حدیث پاک کے چاندہ ہے جمعہ دا دن سی. کی دن سی؟ جمعہ دا دن سی. خطیب حضرت عمر سن، عمر صاحب حضرت عمر خطیب سن. تے حضرت عمر فاروق ٹرے جمعہ پڑھان تے اتے رستے چ گھر سی حضرت عباس دا. کہ دا؟ حضرت عباس دا. حضرت عباس نے چوچے دو ذبح کیتے چھت دے اتے، پرنالا سی گلی دے وچ، او چوچیاں دا خون تھلے ڈگیا تے ڈگیا خطیب اسلام دے اتے حضرت عمر تے آپ نے ویکھیا اے کنے شرارت کیتی، اتو ویکھیا خون ڈگیا. حضرت عباس دے پرنالے وچوں غصے چ گھر گئے، کپڑے بدلے، واپس آئے، آ کے امیر المومنین پاوارے فرمایا اکھیڑو اے پرنالا، ساڑا جمعہ بھی انہوں نے ادھورا کر دیتا. سارے ارائیں تے راجے تے چودھری ناراض ہوئے بیٹھے سن، اج بڑی لیٹ کر چھڈی جے. سبحان اللہ. آپ نے آکھیا، اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے میں کی آکھیا.
تو او پرنالا چوک کے انہاں کے پرے کرو، پرنالا بند کرو انہوں. ہن حضرت عباس بھی نبی دے چاچے ہو رہی تے اگر حضرت عمر دا قد 7 فٹ تے حضرت عباس دا 8 فٹ، قد وچ بھی کم نہیں تے قامت وچ بھی کم نہیں. حضرت عباس اننے اچھے، قبلہ جیلانی شاہ صاحب بھی بڑے اچھے نے نالے سچے نے، لیکن انہاں دا قد حضرت عباس دا وہ جڑے ویلے اچھے گھوڑے تے بیٹھ دے سن تے انہاں دے پیر زمین نال، انہا اچھا آدمی. تے دوجے پاسوں جدوں آپ بیٹھے ہوندے سن، امام بخاری نے الادب المفرد وچ نقل کی تھا کہ جدوں مولا علی آندے سن حضرت عباس دے پیراں تے منہ رکھ کے بوسے دیندے سن. شان ہے نبی دے قرابت دی بڑی شان ہے. تے اگر حضرت عباس گزر دے سن، حضرت ابو بکر اپنی سواری تو اتر جان دے سن کہ نبی پاک دا چاچا گزرے گا تے پھر سواری تے چڑھائیں گے. ہائے 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 شالا اکھ ہوئے، سبحان اللہ. پرنالا اکھیڑ دیتا گیا، حضرت عباس آ گئے. اے پرنالا کنے اکھیڑیا؟ شکر ہے 2 چودھری لڑ پے، غریب وچ کوئی نہیں. اے کنے پرنالا اکھیڑیا؟ لوکاں آکھیا عمر اکھیڑیا. انہیں آکھیا لے چلو. گئے. اے عمر پرنالا تو کیویں اکھیڑیا؟ انہیں آکھیا تسی چوچے تھلے نہیں ذبح کر سکدے. تے میرے میلاد کمیٹی والے سونے سونے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی ہوتے، قبلہ گجر صاحب بندہ تواڈے کول دعوت واسطے آیا، تساں پوچھیا چاہ چو پیو گے؟ نہیں سمجھ آئی. تے تساں محمود زرگر صاحب دی ڈیوٹی لا چھڈی مثال دے طور تے. انہاں پوچھیا جی حضرت صاحب تسی آئے ہو چاہ چو پیو گے؟ حضرت صاحب بھی سن فیصل آبادی تے حافظ آبادی تے. انہاں آکھیا چاہ چو نہیں چو چاہ. ماشاءاللہ. عثمان نو اپنی چونٹیاں لڑیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کتے مینو تے اشارے نہیں ہو رہے. چوچے تسی چھت تے ذبح کر چھڑے، تھلے نمازی گزرے. اے پرنالا پھر نہیں لگنا. ہن سنو اے پرنالا پھر. حضرت عباس ڈھلے ہو گئے، ڈھلے ہو کے آکھیا تیری مرضی عمر، پر یاد رکھیں اے مدینے آلے نے اپنے ہاتھ نہ لایا سی. اتنا کہنا تھا حضرت عمر کی آہ نکلی، سیدھا دوڑے کہا ادھر آ. لے گئے پرنالے والی جگہ پہ. حضرت عمر گرے زمین پہ، کوہنیاں مٹی پہ، گھٹنے مٹی پہ. فرمایا سیڑھی نہیں رکھنی. عمر کی پیٹھ پہ چڑھ کے پرنالا لگا. جیڑے پرنالے نو مدنی ہاتھ لاوے عمر دی کی جرت ہے. جیڑے پرنالے نو نبی ہاتھ لاوے او پرنالا انی شان پاوے. تے جنو نبی فرماوے حسینم منی وانا من الحسین. اے میری جان میرا جگر رے. تے جنو زہرا اچھال اچھال کے آکھے بے ابی شبہن بن نبی لیسا شبیہن بے علی. اے اپنے پیو علی ورگے نہیں، اے نے میرے سونے بابا نبی ورگے. تے آزم چشتی آکھیا میرا حصہ بھی ملائی جا. انہیں آکھیا جس دی مثل مثال نہ کوئی، جس دی مثل مثال نہ کوئی، اتے ایک کوئی ذات شبیرے. حسبوں نسبوں عرفہ آلہ اسا منیا جگدا پیرے. او صورت ساری پاک نبی دی تے متھیوں
بدر منیرے آزم سیرت حسین سخی دی نری حیدر دی تصویر شان اہل بیت اطہار شان اہل بیت اطہار حسینیت نعرہ حیدری حضور قبلہ مفتی خان محمد قادری صاحب کوئی مل سکتا ہے کوئی رل سکتا ہے یہ چلیں تو ان کے ساتھ کوئی چل سکتا ہے یہ فیصلہ ہے قرآن و حدیث کا نبی کے جوہر کی وجہ سے یہ ہن میاں صاحب سمجھن یا شاہ جی یا جوہر نبوت تینت نبوت کی وحدت کی وجہ سے ساری کائنات تھلے 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 علی فاطمہ حسن حسین بلے 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 تینت نبوت کی وحدت اس لیے کوئی ٹکر نہیں کوئی مقابلہ نہیں اور جیسے مقابلہ قد قامت کا نہیں ویسے ہی مقابلہ شہادت کا نہیں ویسے ہی اصل چو جڑا عنوان شروع کیتا انہیں ساتھ نہیں دیتا اور رستہ سی بڑا اوکھا تے اساں پہلے ہی قدم تو تھڑک پیاں نہیں سمجھ آئی انجا کو اسی رول گیا پر ٹرک تے لکھیا ہوندہ رول تے گیا پر چس بڑی آئی ہے اساں بھی مسئلہ شروع کیتا تھی شہادت تے شہید تے شہیداں آکھیا تو ادیا اے لغتاں بعد سناویں پہلے ساڑے آلے ویڑھے آمیں تے اسانو انہاں نے مجبور کیتا اساں بھی پھر نورن اللہ نور کیتا تے ان کی قامت بھی جدا ان کی شہادت بھی اب اس پہ ذرا غور چاہیے ان کی شہادت بھی جدا ہر کسی سے میرے اللہ کی عادت ہے کہ ہر کسی کو دیتا ہے سکھ ہندو کافر مسلم میرے اللہ کی عادت ہے ہر کسی کو دیتا ہے لیکن لینے کے وقت کسی سے لیتا ہے آپ بڑے عقل مند ہیں آپ کا کوئی مہمان معظم آ جائے اور کوئی کہے 5 کلو سیب لے آؤ آپ بازار میں جائیں گے ریڑی والے سے فرمائیں گے کہ کنے کلو دی ٹوکری انہیں آکھنا ہے 15 کلو تسی آکھنا ہے اے پھسیا ہویا پیچھے کر اے داغیے پیچھے کر انہوں داغ لگا پیچھے کر انہیں آکھنا جی میرے پیسے تسی آکھو گے جننے لینے نہیں لے لے پر داغی میں نہیں رکھنے باغی میں نہیں رکھنے گندے میں نہیں رکھنے کانے میں نہیں رکھنے مینو خالص چاہیے دینے چلو ادھا مسئلہ ہو گیا ہونے گزریے قربانی ذی الحج والی تے مولانا عمر صاحب تے میاں صاحب نے مسئلہ کیتا جمعے تے او چون گالے ہو جیڑا بکرا تے دمبا تے چھترا تے گاں تے اٹھ لین جانا اکھاں کھول کے دن نو جانا اکھ بھی تکنی ہے نک بھی تکنا ہے ہور تے ہور سنگ بھی تکڑے نے کھور بھی ویکھنے نے اگوں بھی تے چون گالے نے انہاں کیا اساں کیڑے کھور کھانے نے اساں کیڑے سنگ کھانے نے میاں صاحب آکھیا بھامیں کھاؤ نہ کھاؤ پر ویکھ کے آؤ
عقل مند لوگ نے چونگ دے انہاں آکھیا میاں صاحب نو پتہ نہیں ہویا کیے گوشت ہونا چاہیے موٹا تازہ ہونا چاہیے سنگ شنگ نو کیے میاں صاحب اگلے جمعے تقریر وچ وضاحت کیتی انہاں آکھیا گوشت وجہ نہیں وجہ اے وے کہ اے ویکھنا ہے دینا کس دے نا تے وے اے ویکھنا ہے تے رب نے بھی ایک ایک گھر وچوں ایک ایک چنیا کس گھر دے وچوں دو چنے کیونکہ میرا رب فارسی زبان میں کہتے ہیں در مسلخ عشق جز نکورا نہ کشند لاغر صفتاں زشت خورا نہ کشند سرمد تو عاشق صادقی ز کشتن مگریز ہر آنکھ مردار بود اورا نہ کشند عشق کے ذبح خانے میں عشق کے بچڑ خانے میں عشق کے بچڑ خانے میں لولے لنگڑے ذبح نہیں ہوتے کانے ذبح نہیں ہوتے گندے ذبح نہیں ہوتے مردار ذبح نہیں ہوتے اللہ کی عادت ہے وہ کہتا ہے میں وہ لوں گا چون کے لوں گا اس کا مطلب یا اللہ تجھے جو پسند آئے گا تو لے جائے گا پوری کائنات میں رب نے نظر کو دوڑایا جیڑا پسند آیا انہیں بلایا کہ تو حمزہ پسند آیا نہیں سمجھ آیا کتھے انس بن نضر پسند آیا کسے گھرانے وچ انہوں سہیب پسند آیا کسے جگہ تو انہوں عبداللہ بن جہش پسند آیا ایک ایک لیندہ رہا پر جدوں گلشن زہرا دا آیا رب نے نظر نو دوڑایا انہیں آکھیا ایک کچے بھی پاس نے پکے بھی پاس نے تو سا غور نہیں فرمایا انہاں وچوں ایک بھی داغی نہیں ایک بھی باغی نہیں ایک بھی گندہ نہیں مولا انہاں دے وچ علی اصغر ورگے کچے بھی نے انہیں آکھا اے بھی قبول ہے امام یعقوب یاد ہے ایک رات نو بچہ پیدا ہویا سویرے او بھی قربان ہویا رب آکھیا اے بھی قبول ہے مولا اے کی ہویا کتوں ایک لے آئی کتوں دو لینی اے سارا گھر محمد نگر علی نگر زہرا نگر سارا ہی گھر رب بولیا انہیں آکھیا انہاں وچ گندا ایک بھی نہیں داغی ایک بھی نہیں باغی ایک بھی نہیں میلا ایک بھی نہیں اے سارے دے سارے وصول نے کیونکہ آل بطول نے آخری گل تے سمجھنے والی گل واقعات تسی سندے رہو گے لیکن معاملہ کی ہویا میں عرض کیتی اے رب نے چون کے وہ آدھے نے نا اسا پانی پیتا ہے پون کے یار بنایا ہے چون کے رب نے لینے کیوں جیوں تسی داغی نہیں لیندے جیوں تسی گندے نہیں لیندے اتھے عشق دا وارا ہے اتھے نہ لاغر وک دے نے نہ اتھے لولے لنگڑے وک دے نے عشق جتھے آندا ہے چھاتی تان کے نعرہ لاندا ہے اتھو ہی کوئی آواز لاندا ہے او کون ہے جیڑا میرے کوچے آندا ہے تے عشق جدوں کربلا وچ آیا کیونکہ عشق دے اگے کسے بھی کوئی دم نہیں مار سکیا عشق جتھے آیا ہے علامہ اقبال آخدے نے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق
عشق ساریاں دا پیرے ہر کوئی مرید ہے، پر جدو کربلا لگی عشق آیا، عشق نے چھاتی تان کے نعرہ لایا، انہیں آکھیا تیں نہیں سنیا میں کوں عشق کا دن، تیں نہیں سنیا میں کوں عشق کا دن، میں 14 طبق کمبئی رہاں دا، میری تاب نہ کوئی شے جل سکدی، میں آریاں ہیٹھ چرئی رہاں دا، وچ کربل جشن منایا، دے سجدہ سر کٹوایا ہم، دے سجدہ سر کٹوایا ہم، بے رنگ وچ رنگ دکھلایا ہم، چڑھ نوک سینان قرآن سنئی رہاں دا، تیں نہیں سنیا میں کوں عشق کا دن، انہیں آکھیا عشق نے کہ میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، میری اج تک کہیں نہ تاب جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وضو رت دے نال کرئی رہندا۔ فریدی جوان کہتا ہے کہ عشق نے اپنی طاقت کا جب یہ ہمہ دکھایا، روح پاک حسین کا آیا، فرمایا چپ کر آگئی فاطمہ دا جایا، تو ساریاں دا امام ہے پر حسین دا تو غلام ہے، تے دتی پاک روح حسین نے صدا، تے آئیے آواز عشق دی گردن جھک گئی، گل اتھے ہی مک گئی، تے پاک حسین دی روح بولی ربا سن تو قاضی تھی، میرا سب کچھ گھن تو راضی تھی، میرا سب کچھ گھن تو راضی تھی، بچ امت پوے میرے نانے دی، بچ امت پوے میرے نانے دی، میں سر دے یار منئی رہاں دا۔ آخری منزل یہی ہے کہ جتنے آئے انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، ارید وصلاً لہو۔ میں پہلے جملے پہ پھر آ گیا جہاں سے شروع کیا، آنے والا جب آتا ہے وہ حاضری کا پروگرام بناتا ہے، آگے سے آواز آتا ہے حاضری لگوانی سوکھی نہیں، پہلے کٹوا سر، پھر اٹھا نظر، جو سر کٹا نہیں سکتا وہ ہمارے کوچے میں آ نہیں سکتا، سارے آتے گئے سر کٹاتے گئے دیدار پاتے گئے، جب امام عالی مقام آئے یہی گونجی صدا، میرے مولا سامنے آگے سے بولا خدا کہ ایک نظر ایک سر، حسین نے کہا حاضر ہے سارا گھر، کچے بھی تیرے نام پکے بھی تیرے نام، گلشن گلشن تیرے نام، سمر کا سمر تیرے نام، مولا کا گھر تیرے نام، میرے رب میں سب کچھ لٹاؤں گا کچھ نہیں بچاؤں گا، میں بھی تیرے کوچے میں آؤں گا، دنیا کو شہادت کی منزل بتاؤں گا، لیکن میں تو چلا آؤں گا
دنیا مجھے یاد کرے گی، اپنا گھر آباد کرے گی۔ آج 1444 آیا ہے، پھر بھی ہم نے جشن حسین منایا ہے۔ یہ ہم سنیوں کا سرمایہ ہے، اور یہ آج نہیں انشاءاللہ جب تک دم میں رہے گا دم، یہ ذکر نہیں ہوگا کم۔ ہم دم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے۔ جن پر تیرے کرم رہیں گے، وہی لوگ محتشم رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔